أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. محمد زید نے تلاوت قرآن پاک سے آج ہمارے پروگرام کو شروع کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محمد زید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ حافظ ہیں. اور آج جمعۃ المبارک ہے. جمعۃ المبارک کی مناسبت سے آج جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس سے واقعی ہمیں بہت قیمتی معلومات آج ہمیں حاصل ہونے والی ہیں. بحیثیت انسان ہم اپنے ہر فعل کو ہم اچھائی اور برائی کے زاویے سے، ترازو سے ہم تولتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم برائی سے دور رہیں، مگر پھر بھی ہم سے بے شمار برائیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور بے شمار برائیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں. اور پھر اگر ریلیجن کی بات کریں، دین کی بات کریں، تو دین نے ہمیں اسی طرح اچھائی برائی کے ساتھ ساتھ ثواب اور گناہ کی ایک کیٹیگری کو بھی ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ چیزوں کو اور زیادہ ڈیفائن کر دیا. ہماری زندگی ایک مجموعہ ہے، ہم گناہگار سے انسان ہیں، مگر سب واپسی کا راستہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری زندگیاں اس وقت صبح کام سے شروع ہوتی ہیں اور سارا دن کام کام کام، آفس آفس آفس، شاپ شاپ شاپ، کنٹینر آ گیا چلا گیا، ڈیل ہو گئی نہیں ہو گئی، کاروبار کا یہ ہو گیا. رات کو آنکھ بند بھی ہوتی ہے سونے کے لیے تو اسی سوچ کے ساتھ ہوتی ہے. مگر ایک ذات ایسی بھی تو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے کوئی مقصد دے کے ہمیں بھیجا ہے. ہمارے پاس، اس کے پاس جب ہم جائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. مگر وہ ایک راستہ بڑا خوبصورت دیتا ہے. وہ کہتا ہے تم توبہ کر لو، کچھ بھی کیا، جیسا بھی ہوا، تم توبہ کر لو. تم چھوٹے ہو، بڑے ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، کالے ہو، گورے ہو، عرب ہو، عجم ہو، کچھ بھی ہو، ایک دفعہ واپس آؤ، میں تمہیں معاف کروں گا. اور تمہیں تانا نہیں دوں گا، میں انسان کی طرح تانا نہیں دوں گا. جیسے ہمارا تو ایک انسان سے اگر آپ سوری کرتے ہیں نا، یا ہے اس سے کوئی معافی مانگتے ہیں، وہ آپ کو تانا دیتا ہے. آ گیا ہوں تو میرے کو کر لی، معافی مانگ لی، تو وہ سنا تو اس وقت کیا کیا تھا تم نے. مطلب ہمیں یہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ دیکھیں یہ ہماری اپنی مثال ہے نا، ہم کتنا استعمال کرتے ہیں، سب نے کیوں، مگر وہ ذات ایسی نہیں ہے. تو آج ہم خاص طور پہ جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے توبہ. کہ ہمیں یہ توبہ ہے، اس کی سب سے پہلے تو اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں. وہ درگزر کرنے والی ذات وہ ہے، ایک ماں سے مطلب 70 ماہوں جتنا پیار کرنے والی ذات وہ ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جو ہمیں اشرف المخلوقات کہتا ہے، وہ ہمیں آگ میں تو نہیں جلانا چاہتا نا، تو اتنا پیار کرتا ہے. تو اس کے سامنے توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور کب توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے کے بعد ہماری زندگی کی جو سمت ہے وہ کیا ہونی چاہیے.
یہ ہے ہمارے آج کے موضوع کا مقصد. آج ہم ان سوالات کے جواب جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حکیم زبیر عباسی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعا، اللہ کا بڑا کرم. بڑے خوبصورت موضوع پہ بات ہو رہی ہے. بالکل. میں ایک کافی عرصے سے کئی سالوں سے بلکہ میں یہاں پہ اس نشست پہ بیٹھا ہوں. مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس خاص طور پہ توبہ کے موضوع پہ پہلے کبھی بات کی ہو. تو آپ کی نظر میں توبہ کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فہیم بھائی، توبہ کے اوپر بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع کلمات آپ نے خود ادا کیے. نوازش. اللہ رب العالمین کا قرآن جو اپنے گناہگار بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اور اتنی خوبصورت آیت ہے یہ. فرمایا اللہ رب العالمین نے، قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. آپ انداز تخاطب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کا کتنا خوبصورت ہے. اگر بیوی خاوند کی نافرمانی پر اتر جائے تو خاوند کیا کرتا ہے؟ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. صحیح. نوکر ملازم مالک کے ساتھ اگر دغا کرے، غداری کرے، تو مالک اس کو اپنی نوکری سے نکال دیتا ہے. لیکن جو میرا اور آپ کا مالک ہے، مالک الملک، اس کی کیا بات ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے حبیب، میرے گناہگار بندے کو کہہ دیجئے. یعنی گناہگار کو بھی وہ اپنا کہہ رہا ہے. خاوند بیوی کو طلاق دے کے فارغ کرتا ہے کہ تو میری نافرمان ہو گئی ہے. مالک نوکر کو فارغ کر دیتا ہے کہ تو میرا نافرمان ہو گیا. آج کے بعد تو میری بیوی نہیں، آج کے بعد تو میرا نوکر نہیں. باپ اپنی اولاد کو آگ کر دیتا ہے، جا جائیداد سے آگ کیا، تو میری اولاد، تو نافرمان بن گیا ہے. لیکن رب میرا اور آپ کا کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اس لفظ میں محبت کو دیکھیے کتنا ہے. اے میرے گناہگار بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا. ہم مایوس ہو جاتے ہیں نا، پتہ نہیں اتنے گناہ کیے، اللہ ہم کو معاف کرے گا نہیں کرے گا. صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے ہیں. اتنا انسان ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن. آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے بچا ہوا ہو، خطاؤں سے بچا ہوا ہو. کل بنی آدم خطاؤن، ساری اولاد خطا کار ہے. وخیر الخطاؤن توابون. لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے پھر اس کو احساس ہو تو وہ توبہ کر لیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا. شرط کیا ہے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ بندہ اللہ سے توبہ کر لے، ایک بار سچی خالص توبہ کر لے. اللہ رب العالمین احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نہ صرف اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ حدیث پڑھ کے میں تو حیران ہو گیا کہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اس کے گناہوں کو بھی نیکی بنا کے اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس کی محبت کا عالم دیکھیے کہ اتنا وہ پروردگار مجھے اور آپ کو اللہ جہنم میں پھینکنا ہی نہیں چاہتا. اچھا، پھر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ توبہ کے حوالے سے جو حوالے ملتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ توبہ اس عمر میں کرنی ہے یا اس وقت پہ کرنی ہے. آپ 80 سال کے بزرگ ہیں تب بھی آپ نے بس سرنڈر کر دیا. آپ نے کہہ دیا میرے رب میں معافی مانگتا ہوں تو اس سے میں نے جو کیا غلط کیا رب نے معاف کر دی. اس سے تو کہ اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل. ایک وقفہ ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. دوستو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہم نے ایک خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے اپنے پروگرام کے اس پہلے حصے میں، جو ہے توبہ. ہمارے ساتھ مولانا حکیم زبیر عباسی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ حافظ زید بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے ابھی قرأت سے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش کی اور ہمارے پروگرام کا آغاز کیا تھا. اچھا جی، حکیم زبیر عباسی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں وہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے اور توبہ کا راستہ جو ہے وہ اس کو کس طرح ویلکم کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بندہ میری توبہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جا تجھے معاف کیا. مگر توبہ کرنے سے پہلے ایک چیز کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں، توبہ تب کی جاتی ہے جب اسے احساس ہو گیا کہ ہاں میں گنہگار ہوں، ہاں میں نے غلطیاں کی ہیں اور میں نے اس کے حکم کے خلاف کی ہیں، اب مجھے معافی مانگنی چاہیے. وہ تو صحیح ہے، توبہ کی طرف چلے گا، مگر اس سے پہلے جو ایک احساس ہے نا، احساس ندامت، ہاں احساس ندامت، اس کا پیدا ہونا کتنا ضروری ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیں اس کے اوپر تو اتنی احادیث کی کتابوں کے اندر طویل احادیث موجود ہیں کہ احساس ندامت صاحب اصل میں غلطی ہے ہر کسی سے ہوئی ہے. ایک واحد ہستی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سورہ نجم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی سے غلطی اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ نبی کی حفاظت اللہ وحی کے ذریعے کرتا ہے نا. بے شک. تو نبی کے علاوہ جتنے لوگ بھی ہیں ان پہ وحی نہیں اترتی، تو ان سے غلطیاں بھی امکانات موجود ہیں. اسی لیے نبی نے الفاظ کہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. تو وہ خیر الخطائین توابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے. احساس ندامت جب تک نہیں پیدا ہوگا بندہ توبہ کی طرف نہیں آ سکتا. دیکھیے اچھا وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ ایسے پیدا ہو سکتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ہر کسی کے اندر یہ ندامت کا مادہ موجود ہے. ٹھیک ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیں ایک شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، نام اس کا عبداللہ عبد الرحمن ہے، پیدا ہوا تھا، کانوں میں اذان دی گئی تھی، عقیقہ ہوا تھا، ختنہ ہوا تھا، بچپن سے مسلمانوں کے گھرانے کے اندر ہے. اس کو پتہ ہے کہ کیا ڈو کیا ڈونٹس، کیا مجھے کرنا ہے کیا مجھے نہیں کرنا ہے، کیا کن چیزوں سے میرا اللہ راضی. ہاں یہ اور بات ہے غفلت میں وہ غلطی کیے جا رہا ہے، لیکن ندامت کا مادہ اس کے اندر موجود ہے، وہ کبھی نہ کبھی ابھرتا ضرور ہے. اگر ایک شخص شراب پی رہا ہے، اس کو پتہ ہے مسلمان اگر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک انسان ابھرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. پھر بس وہ اس کی تبدیلی کا دن ہوتا ہے. بڑی مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو سنا رہے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک زانی تھا، بہت بڑا زانی تھا، کفل اس کا نام تھا. ایک دن اس کی زنا کی شہرت پورے علاقے میں تھی کہ فلانا شخص بڑا گناہگار ہے اور بہت بڑا زانی ہے اور ایسا ایسا. ایک دن ایک ضرورت مند عورت اس کے پاس آئی. یہ احساس ندامت کے اوپر میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں اور یہ واقعہ اللہ کے نبی صحابہ کو سنا رہے ہیں. تو وہ عورت اس کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی، بڑی نیک پارسا عورت تھی، آ کر کہنے لگی کہ دیکھو میں ضرورت مند ہوں اور مجھے پیسے چاہیے، تو میری ضرورت پوری کر دو. اب یہ نوجوان کفل اس کی شہرت ہی زنا تھی، مشہوری اپنی گناہ کی وجہ سے تھا. یہ تو بنی اسرائیل کے اندر تھا اور بڑا مشہور قسم کا گناہ گار آدمی تھا، ہر کسی کو پتہ تھا یہ ایسا. لیکن وہ عورت مجبوری میں اس کے دروازے کے اوپر آ گئی. تو آ کر کہنے لگی کہ میری ضرورت پوری کر دو، مجھے کچھ پیسے چاہیے نا. تو کفل نے کہا ٹھیک ہے میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں، میں تجھ کو پیسے بھی دے دیتا ہوں، لیکن آج رات تو میرے ساتھ گزارے گی. اب وہ ضرورت کی ماری بندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اس پر راضی ہو گئی کہ آج رات وہ اس کے پاس گزارے. حالانکہ اس عورت کا کریکٹر کردار بہت اچھا تھا، لیکن وقت حالات انسان کو بعض دفعہ مجبور کر دیتے ہیں اور وہ ایگری ہو گئی اس چیز کے اوپر. اچھا کفل جب برائی کے ارادے سے اس عورت کی طرف بڑھا تو کفل نے دیکھا، بنی اسرائیل کا جو نوجوان تھا اس نے دیکھا کہ یہ عورت کے اوپر تھر تھری تاری ہوئی ہے اور یہ عورت بری طرح سے زار و قطار ہو رہی ہے. تو کفل نے کہا کیا مسئلہ ہے، تو کیوں اتنی پریشان ہے؟ تو کہنے لگی کہ بس مجھے اللہ کا خوف آ رہا ہے. کفل نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ پوری بستی کو پتہ نہیں کہ اس وقت اس بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے تو اتنا یقین رکھ میری اتنی دہشت، اتنا روب، اتنا دبدبہ ہے کہ کوئی میرا دروازہ نوک نہیں کر سکتا. اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تیرا بڑا روب ہے، بڑا دبدبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اللہ سے ڈر رہی ہوں جو مالک الملک ہے.
جو کل قیامت کے دن مجھے اور تجھے سامنے کھڑا کرنے کے بعد مجھ سے اور تجھ سے پوچھے گا کہ یہ کیا کیا تھا, یہ گناہ کیا. میں نے آج تک گناہ نہیں کیا, لیکن آج پہلی دفعہ میری حالات کی مجبوری مجھے گناہ کے اوپر آمادہ کر رہی ہے, تو میں اس لیے خوف زدہ ہوں اور ڈر رہی ہوں. بس احساس ندامت وہاں کفل کے اندر پیدا ہو گیا. سال کا زانی تھا, زمانے کا, اس کی شہرت ہی گناہ تھی کہ مشہوری وہ اپنے گناہوں سے تھا, لیکن اس عورت کی اس ڈر جانے کی وجہ سے اب اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہوا. وہ کہنے لگا کہ یار اس عورت پہلی دفعہ یہ گناہ کر رہی ہے اور اتنا ڈر رہی ہے, اور میں پوری زندگی گناہ کرتا رہا اور میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے بھی مرنا ہے, مجھے بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہونا ہے, میرا بھی حساب ہوگا, میرا بھی محاسبہ ہوگا. میں نے کبھی نہیں سوچا. بس کہ پھر اس عورت کو بغیر کچھ معاملات کیے ہوئے اس کو کھڑا کرتا ہے, کہتا ہے یہ لو تیری ضرورت جو تو نے رقم مانگی تھی یہ لیجئے, آپ یہاں سے رخصت ہو جائیے. وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. اچھا اب کفل غسل کرتا ہے, غسل کرنے کے بعد مصلی بچھاتا ہے, اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے, کہتا ہے اللہ اب تک کے معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. اللہ سے ڈیلنگ اس کی ہو گئی, اللہ سے سودا کر رہا ہے, اللہ اب تک کے معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. اچھا اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو تو معاف کر دیا, لیکن اس کو موت دے دی, مر گیا. اب بستی والوں کو کیا پتہ ہے, محلے والوں کو کیا پتہ یہ کون ہے, گناہگار آدمی ہے. لیکن اللہ اپنے دوستوں کی ایسی دوستی نبھاتا ہے. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا زمین کے اوپر, فرشتے نے کفل کے دروازے کے اوپر لکھا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو گیا, اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کا گناہ سارے کا سارا چونکہ نیکیاں تو موقع ہی نہیں ملا نا اس کو نیکیاں کرنے کا, تو اس کے گناہوں کو اللہ نے نیکی بنا کے کفل کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیا. بس وہی ایک نیکی تھی وہ جو عورت, ہاں بس عورت کو واپس, بس یہی ایک تھا. تو احساس ندامت جو ہے یہ تو بڑی چیز ہے, کئی ایسے واقعات ملتے ہیں. بالکل صحیح. وہ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں احساس ندامت کے حوالے سے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف انکل کیسے ہیں آپ؟ میں بہت ٹھیک ہوں بیٹا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور پہلے سے بھی بہتر ہوں. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں, لوگوں کا بس دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے چلا رہا ہے, اور اللہ ہر طریقے سے نواز رہا ہے, اور آپ لوگوں کا پیار بہت مجھے ملا ہوا. بہت شکریہ. آپ کے محترم مہمان جو حکیم صاحب بیٹھے ہیں, جی ہاں, اب وہ حکیم صاحب یا علامہ صاحب جو بھی بزرگ ہستی ہیں, اور ان کا بہت احترام سے میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات یہ کہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں ہر موضوع پہ توبہ پہ جیسے آپ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کر رہے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں, میری بات لمبی ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ لوگوں کے لیے فائدے مند ہوگی. جناب وہ یہ ہے کہ آج کل لوگوں کو پاس, جن لوگوں کو بہت زیادہ پیسہ آ گیا ہے, وہ ہر 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں عمرے کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, اور روٹیاں کھلا رہے ہیں لوگوں کو, لنگر بانٹ رہے ہیں, اور فلاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اور میری نظر میں تو بھکاری بنا رہے ہیں قوم کو. دوسری چیز یہ کہ اس قسم کی توبہ اور اس قسم کے معاملات, ان کے دل میں ذرا بھی خوف و ڈر نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم عمرہ کر کے 4 عمرے کر کے آ گئے سال میں تو ہم نے بہت بڑا کام کر لیا, ہم نے حج کر لیا تو بہت بڑا کام کر لیا. اسلام میں جہاں تک سمجھتا ہوں 10% نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ چیزوں کا عمل ہے. 90% حقوق العباد ہے, اور حقوق العباد وہ اپنے پیسے کی نمائش سے کرتے ہیں. تو حضرت آپ اس بارے میں آج کل کے دور کے حساب سے کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ یوسف انکل, آپ نے اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے اس سوال کا جواب. ایک وقفہ ہے, ایک وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر اس پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حکیم زبیر عباسی صاحب, جن سے ہم توبہ جیسے خوبصورت موضوع پہ بات کر رہے ہیں.
اور وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے محمد یوسف صاحب، اور یوسف انکل نے سوال بڑا خوبصورت کیا. انہوں نے کہا کہ آج ہم لوگ اپنے مال سے لوگوں کو متاثر کرنے میں مصروف ہیں، اور اپنے مال کے ذریعے ہم اپنی عبادات جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں، عمرہ حج جیسی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا. اور یہ بھی سارا ایک اس میں لوگوں کو شو کرنے کے انداز میں سارا کچھ آ چکا ہے، اور بہت ساری عبادات، لوگوں کے دل آزاری ہو جائے، کسی کا دل دکھ جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے، کسی کا حق مار لیا، مگر ہم نے جا کے سال کے 4 عمرے کر لیے تو ہم نے سب کچھ پورا کر لیا. کچھ اس قسم کے حقوق العباد کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ اس میں بڑے کمزور ہیں، اور وہ جو نماز روزہ اور عمرہ حج والی جو عبادت ہے اس میں ہم لوگ بڑے اپنے آپ کو مضبوط سمجھ کے اور بڑا انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سے لوگ ناخوش ہوتے ہیں. سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ رب العالمین نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اچھا، اب مسئلہ یہاں پر ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتے نہیں ہیں. اگر کوئی حج کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو حاجی سمجھتا ہے کہ بس میرا یہی ایک فیلڈ ہے اور میں نے حج کر لیا، میرے گناہ معاف ہو. واپس آ کے اپنے نام کے ساتھ فوراً حاجی لگا دیا جاتا ہے کہ مجھے حاجی کے نام سے پکارا لکھا حاجی جائے. اور الحاج وہ لگا دیتے ہیں اپنے ساتھ. تو اصل میں اللہ رب العالمین نے ایک پورا دین جو ہے نا، یہ ایک پورا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ حقوق العباد ہے. اگر آپ 10 حج 10 عمرے کر رہے ہیں اور آپ کی بہن بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا بھائی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ کے اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے آ رہے ہیں لیکن آپ کی بہن بھائیوں کے لیے گھر کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو پھر ایسے حج عمرے کس کام کے ہیں؟ ٹھیک ہے، حج آپ کے اوپر فرض تھا، آپ نے ایک ادا کر لیا. اب آپ اپنے ریلیٹیوز، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے کہ کون مستحق ہے، کون کیسا ہے. میں ان کی بات سے، یوسف صاحب کی بات سے 100% ایگری میں کہ ہر کوئی کرنے کو تیار ہوگا، کیونکہ حقوق العباد ہمارے یہاں این امپورٹنٹ ہے. سب سے زیادہ جو توجہ دی گئی ہے اللہ نے دین کے اندر وہ حقوق العباد کے اوپر ہے. تو یہ سوال ان کا بالکل بجا تھا، اور اس کا جواب بھی میں مختصر یہ دوں گا کیونکہ ہمارے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے، تو مختصر اس پہ بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو حج عمرہ کر چکا ہے اور کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، جو کر چکا ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس نے اپنا ایک عمل پورا کر لیا، اپنا فرض ادا کر لیا. اب پچھلے جمعے میں نے خطبہ دیا تو اس میں نے یہی بات کہی کہ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں. میں کہتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈو کہاں خرچ کریں. جی، آپ اپنے بھائی کو دیکھیں، آپ اپنی بہن کو دیکھیں، اپنے ماموں کو دیکھیں، اپنے چاچا کو دیکھیں، اپنے بھانجے کو دیکھیں، اپنے بھتیجے کو دیکھیں، ان میں دیکھیں کہ کن پر خرچ کرنا ہے. بے شک اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائی جائے تو کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے جو نیڈی ہوتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ آپ واقعی اتنی کوئی شاہی خاندان سے تعلق ہے جس میں کوئی بھی دور دراز تک ایسا نہیں ہے، تو اپنے ملازموں کو دیکھیں، بالکل اڑوس پڑوس دیکھیں، ملازم دیکھیں، گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، کئی لولے لنگڑے ہیں، معذور ہیں، پاہج ہیں، ان کو دیکھیں. تو یہ سوال بالکل صحیح تھا، اچھا لگا. ایک اور کالر ہے، ان کا بھی سوال لے لیں ہم. ٹھیک ہے، السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. سحر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ شکریہ. میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ دیکھیں، اب ہم کسی کے ساتھ زندگی میں زیادتی کرتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تو ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے. ہم کس طرح اپنے ان سے تو معافی مانگ ہی نہیں سکتے، اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں، لیکن کس طرح ہمارے دل کو سکون ہو کہ ہم کس طرح، ظاہر ذاتی کا ہم کوئی کسی طرح بھی ہم ازالہ نہیں کر سکتے. وہ تو چلی گئیں جن کا ہم نے دل دکھایا، لیکن کیا کریں، ہمیں اتنی ندامت ہے، اتنی ہمیں افسوس ہے، کیا کریں اب اس کے لیے. دوسرے یہ ہے کہ آج کل جو لوگ اپنے حقوق عبادت پہ زیادہ زور ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں نمائش کے لیے زیادہ ماسی کو دے دیں گے، کسی جاننے والے کو دے دیں گے، لیکن جو اپنے حقدار ہیں نا، جو اپنی بہن بھائی یا اپنے رشتہ دار ہیں، ان کو ہم نہیں دیتے. کیوں؟ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نا، اس میں بھی پکڑ ہے نا ان کی. جی جی آپ مجھے بتائیے گا ضرور، اور پہلے والے سوال کا ضرور جواب دیجیے گا. جی جی بہتر، ابھی ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے. بہت شکریہ سحر جی. بہت شکریہ. دیکھیں، ان کا جو دوسرا سوال ہے اس کے اوپر تو ابھی ہم نے اپنی گفتگو کو ختم کیا ہے، اور جو پہلا سوال ہے اس کا ہم جواب دے دیتے ہیں
کہ جس طریقے سے اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کا آپ کے اوپر کچھ ایسا معاملہ ہے کہ آپ نے اس کا دل دکھایا تھا زندگی کے اندر اور اب وہ شخص اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اب آپ اس کا ازالہ کیسے کریں؟ یہ ایک آپ کا سوال نہیں ہوگا، یہ اس وقت دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا سوال ہوگا، چونکہ دل آزاری ہو جاتی ہے بعض دفعہ اور انسان اس کے بعد پریشان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے کہ فلاں شخص اب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک سلسلہ رکھا ہے دعا کا، آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں، اس کی مغفرت کی، اس کے لیے قبر کی زندگی آسان ہو جائے، اللہ اس کی آخرت کی منزلوں میں آسانی فرما۔ اپنی ہر دعا کے ساتھ اس کی دعا کو لازم رکھیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ ابھی ہمارا موضوع توبہ استغفار کا ہی چل رہا ہے۔ توبہ استغفار سے ہر گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ یہ استغفار ایسے زبردست چیز ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ بھی جو ہیں وہ استغفار کی فضیلت سے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک تو اس کے مرنے والے کے حق میں دعا کریں اور ہو سکے تو اس کی طرف سے کچھ صدقہ جاریہ کر دیں، کسی مسجد میں لگا دیں، کسی مدرسے میں لگا دیں، کہیں کنواں کھدوا دیں، تو یہ ایک آپ کے دل سے بوجھ ہٹ جانا چاہیے کہ آپ نے اس کی طرف سے صدقہ جاریہ بھی کر دیا اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کر دی اور اپنی مغفرت کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگ لی کہ اللہ میں نے اس کا دل دکھایا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں سورہ بقرہ کے اندر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ آپ کو قبر سے اٹھا کے اس کو معافی زندہ کر کے معافی مانگنے کی استطاعت نہیں ہے، اب آپ اللہ سے معافی مانگ سکتی ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگیے، اس کے حق میں دعا کیجیے۔ دیکھیں اس سے کتنا ایک خوبصورت حوالہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنی کہ اتنی اس کی برداشت نہ ہو۔ برداشت سے ہمیشہ کم ہی یا برداشت کے برابر ہی اس کے اوپر تکلیفیں بھی دی جاتی ہیں اور اس پریشانیاں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی برداشت ہو اس کے، کیونکہ اور ہم لوگ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف صبر کرنا چاہیے، مایوسی کی طرف نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری برداشت کے مطابق ہمیں جو ہے وہ امتحان سے گزارا ہے۔ ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے توبہ کے حوالے سے، توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے آج ہم توبہ کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا حکیم زبیر عباسی صاحب ہیں جن کے ساتھ اسی موضوع پہ گفتگو جاری ہے، اور ہم نے احساس ندامت کے حوالے سے بات کی اور ایک توبہ کے راستے کے حوالے سے بات کی۔ ابھی ہم توبہ کے طریقے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، ہم نے ہماری ایک چیز نا ہماری عادت میں کہوں میں کہ پتہ نہیں فطرت میں ہے کچھ، کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں نا، ہم نے بڑا معمولی سے ایک لفظ بنا لیا ہو کہ پوچھتا ہے کیا حال ہے تم، شکر ہے۔ اب وہ یہاں سے اس نے نہیں کہا، اس نے نا اللہ کا شکر کیا ہے۔ ہم نماز کے بعد بھی ہم تسبیح بھی کرتے ہیں نا شکر الحمدللہ کی، تو وہ یہ ہوتی ہے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ وہ اس شکر سے ہماری انگلیوں کی وہ جو گنتی ہے نا اس پہ زیادہ توجہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسے شکر کا، اور اگر ہم توبہ کی بھی بات کرتے ہیں تو یا اللہ میری توبہ، بس یہ جملے کی حد تک، تو وہ ذرا وہ خدا کو کیا پسند ہے اور ہمیں کس طرح توبہ کرنی چاہیے، ذرا اس پہ آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ رب العالمین نے جب توبہ کا تذکرہ کیا، فرمایا اے ایمان والو توبہ کرو اللہ سے، لیکن توبہ کون سی؟ توبۃ نصوحا، وہ توبہ جو خالص توبہ ہو۔ اچھا، تو یہ نہیں کہا کہ صرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا یعنی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ نہیں کہا، توبوا الی اللہ کے بعد توبۃ نصوحا کہا کہ وہ توبہ جو بالکل پکی مضبوط توبہ ہو، جو یہاں سے کی جائے دل سے، بالکل میں نے اور آپ نے اتفاق سے ساتھ کہا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ کیونکہ توبہ اس وقت تک توبہ نہیں ہے جب تک کہ وہ صدق دل سے نہ ہو، سچے دل سے نہ ہو۔ دیکھیں صحابہ گناہ ہر کسی سے ہوگا، یہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں بڑے مشہور، ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سیدنا مائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہوا. زنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے, اس کی سزا بڑی خطرناک اسلام میں رکھی ہوئی ہے جو کہ سنگسار ہے, رجم ہے. اب یہ مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گناہ کی توبہ کا احساس ہوا, اور وہ اس حد تک ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. بھری مجلس ہے صحابہ کرام کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. سیدنا مائز کہتے ہیں طاہرنی یا رسول اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائز میں تجھ کو کس چیز سے پاک کروں؟ مائز اسلمی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے. ابھی تو مائز کو پتہ ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے, اور مجمع میں کسی کو نہیں پتہ, نہ نبی کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ پختہ ہونی چاہیے, توبہ خالص ہونی چاہیے, توبۃ نصوحہ ہونی چاہیے, جو پکی توبہ ہو, خالص توبہ ہو. مائز اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گناہ ہو گیا, لیکن فوراً احساس ندامت, جس کی ہم نے شروع میں بات کی, احساس ندامت پیدا ہوا. اب پکی توبہ کے لیے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, طاہرنی یا رسول اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے مائز میں تجھے کس چیز سے پاک کر دوں؟ کہا اللہ کے نبی زنا سے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی نے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کہ نہیں مائز تجھ سے زنا نہیں ہوا ہوگا. کہا اللہ کی قسم مجھ سے زنا ہوا ہے. کہا نہیں زنا کے قریب کے معاملات ہیں, وہ تجھ سے سرزد ہو گئے ہوں گے, تو اس کو زنا سمجھ بیٹھا, تجھ سے زنا نہیں ہوا ہوگا. کہا اللہ کی قسم مجھ سے, یعنی اللہ کے نبی بار بار مائز کو بچانا چاہ رہے تھے کہ اتنے گواہ بھی موجود ہیں, سب موجود ہیں, ان کی موجودگی میں مائز بار بار اقرار کر رہے ہیں. جب بار بار اقرار کیا تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا تو نہیں مائز کی ذہنی کیفیت کہیں خراب ہو, تو لوگوں سے گواہی لی, کہیں مائز کی ذہنی توازن تو خراب نہیں ہے, کہیں پاگل دیوانہ تو نہیں ہے. کون ایسا شخص ہے جو آ کر بھری مجلس میں قاضی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے مجھے سنسار کرو؟ تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی مائز کی ذہنی کیفیت ٹھیک ہے. کہا دیکھو اس نے شراب تو نہیں پی بھی, اس کا منہ سونگو, کہیں ایسا تو نہیں نشے میں بہکا ہوا ہو, منہ سونگا. صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی مائز نے شراب بھی نہیں پی ہوئی. پھر کہا کہ جاؤ مائز کو جا کے سنسار کرو. اب سنسار آپ کو پتہ ہے پتھر سے مارتے ہیں, اور یہ اسلام کی سزا ہے. تو مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنسار کیا گیا. سنسار کرنے کے بعد سیدنا مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا گیا, کفنایا گیا, نہلایا گیا. دفنانے کے بعد صحابہ اکرام واپس آ رہے تھے تو مجمع میں کسی نے مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ غلط الفاظ کہہ دیے کہ مائز کو اللہ کے نبی نے کتنا بچانا چاہا, لیکن یہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا تھا کہ نہیں مجھ سے غلطی, نہیں مجھ سے زنا ہو, نہیں مجھ سے گناہ ہوا. آخر انجام کیا ہوا دیکھو, کتنا خراب انجام ہوا. یعنی وہ اس کو خراب انجام سمجھ رہے تھے, لیکن مائز کی توبہ ایسی سچی اور خالص توبہ تھی کہ پیغمبر کی زبان حرکت میں آئی. پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا اے کہنے والے میری بات کو غور سے سن, تو میرے مائز کو غلط کہتا ہے. اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا کہ آسمان سے جنت کی حوریں آئیں اور مائز کے منہ میں جنت کے پھل اور میووں کو نچوڑ رہی ہیں. تو بات کیا ہے کہ توبہ سچی خالص ندامت, یہاں سے دل نادم ہوا, پشیمان ہوا, پریشان ہوا, انسان اللہ کے آگے گڑ گڑایا اور سزا کے لیے تیار ہو گیا. تو توبہ کی شرائط میں سے اصل شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو دل ہے نا, دل سے یہ ندامت کے اوپر آ جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے. اگر یہ دل نادم نہیں ہوتا اور انسان آپ کی جیسی بات ہے کہ بس ہم انگلیوں کی گنتی گن رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ نہیں پڑھ رہے ہوتے, اسی طرح ہم توبہ میری توبہ کر رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں بلی کی توبہ, بار بار توبہ کرنا, تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ در حقیقت تبدیلی کا نام ہے. اچھا یہیں پہ ایک اور سوال جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے کہ ایک دفعہ توبہ کر لی, دل سے اپنے رب کے حضور ہم نے گڑ گڑا کے اس سے معافی مانگ لی کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے, میں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں, اور دوبارہ پھر وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے نا, کیا میرے رب کی شان ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تو توبہ کرے گا پھر تو توبہ توڑے گا, پھر تو توبہ کرے گا پھر تو توبہ توڑے گا, پھر تو توبہ, یہ کھیل چلتا رہے گا. توبہ کرے گا توبہ توڑے گا, توبہ کرے, کیونکہ انسان کلو بنی آدم خطاؤن, خطا کار ہے. اگر توبہ کر لی توبہ ٹوٹ گئی, ارادتاً نہیں, ایک ہے جان بوجھ کے ارادتاً کہ نہیں توبہ توڑوں گا کہ بس ٹھیک ہے پھر کر لوں گا توبہ, پھر کر لوں گا توبہ, یہ والی توبہ نہیں. بشری تقاضے سے انسان سے گناہ ہو گیا, گناہ کے بعد اس نے توبہ کی, لیکن چونکہ وہ بشر ہے, انسان ہے, پھر اس نے گناہ کر دیا. رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس مت ہونا, پھر توبہ کر لے. پھر توبہ کی, پھر گناہ کر لیا, رب کہتا ہے پھر توبہ کر. اللہ کی قسم مرتے وقت تک بھی اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں, یہ رب کی شان ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, بہت خوب. اچھا توبہ کے لیے جیسے استغفار میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورت کلام ہے پڑھنے کے. میں اپنے ناظرین کو ایک کلمات بتاتا ہوں, اور اس کلمات کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جن آپ کو نہیں یاد وہ یاد کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من قال، جس نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت ذنوبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. غفرت ذنوبہ، اب اس میں کوئی قید نہیں کی کہ آدھے گناہ معاف ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، بڑے ہوں گے. غفرت ذنوبہ وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگر سے وہ میدان جہاد سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو، اس کا وہ گناہ بھی، کیونکہ 7 کبیرہ گناہ ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے بخاری کی 7 کبیرہ گناہ ہیں جن کے اندر ایک میدان جہاد سے بھاگنا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ہر گناہ معاف فرما دیا جائے گا ان کلمات کے ذریعے. سبحان اللہ، سبحان. آپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت ہی قیمتی معلومات ہمیں آج حاصل ہوئی. تھینک یو سو مچ زید، آپ کے لیے بھی نیک تمنائیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا راستہ ہمیشہ ہمارے پاس موجود ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان جن کے ساتھ ہم نے غلطی کی ہے وہ بھی پہلی فرصت میں جا کے ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے، اگر ہم وہاں پہ واقعی ندامت کا ایک جذبہ رکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ انسان نہ رہے اور پھر آپ کے اندر ندامت اور زیادہ بڑھ جائے. تو ہمیں اپنی غلطی کی معافی مانگنی چاہیے اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے، ایک اور خوبصورت موضوع پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیں، اب تک دیکھتے رہیں. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ہم ایک بڑے خوبصورت موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. اور یہ موضوع ہے جس کا جو ڈائریکٹلی تعلق ہے وہ ہمارے بزرگوں سے محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ موضوع ہے جس میں ہمیں بزرگوں کا احترام نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. جی ہاں، یہ موضوع ہے جوائنٹ فیملی. جوائنٹ فیملی ہماری اس سوسائٹی کی ایک، میں کہوں گا کہ سب سے ایک رچ جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. اور بزرگوں کے احترام کے حوالے سے ہمارے دین نے بھی بڑے آسان طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے، ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اور اس کے بچے وہ اس کے بزرگوں کے ساتھ وقت گزار کے ان سے تربیت اور ان کا پیار محبت جو ہے نا وہ حاصل کریں. مگر دور بدلتا جا رہا ہے. جن کو ہم کامیاب لوگ تصور کرتے ہیں، جن معاشروں کو ہم مہذب معاشرہ تصور کرتے ہیں، انہوں نے اس جوائنٹ فیملی سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کر لیا. اور چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد آج ان کے اندر یہ احساس موجود ہے، وہ ترستے ہیں اپنے بڑوں سے، کیا اپنے ہی بچوں سے ملنے کے لیے. وہ میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جو کسی دوسرے معاشرے میں رہتا ہے، کسی دوسرے معاشرے کا انسان، اور وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے وہ اپنی بیٹی کے شوہر یا اس کے بوائے فرینڈ کو اس کو گھر میں دعوت دیتا ہے یا کسی بڑے ہوٹل میں دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم وہاں پہ 2 دن کے لیے ہم نے یہ ہوٹل بک کروایا ہے، تو وہاں پہ آ کے سارے رہتے ہیں صرف ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے. اپنے ایک جو فیملی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی فیملی پتہ ہے کیا ہے، ان کی فیملی یہ ہے کہ وہ میاں بیوی ہیں، بچے ان کے الگ ہو چکے ہیں، بڑھاپے میں ان کے پاس ان کی فیملی ہے، ان کا کتا یا ان کا پیٹ، ان کا پالتو جو بھی ہے، اس کو وہ بچوں کی طرح پیار دیتے ہیں. تو فیملی سے دور رہ کے اور آپ کے پاس صرف تنہائی ہے اور کچھ نہیں ہے اس راستے پہ. تو ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی سب سے خوبصورت چیز وہ جوائنٹ فیملی. آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے آپ کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے کہانیاں سن رہے ہیں،
وہ کہانی سننے کا ہمیں یاد تو ہے. آہستہ آہستہ آج ہم ڈسکس اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. ہم آج سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل وہ ایک الگ زندگی میں ہے کہ آپ نے ایک سیپریٹ ہو گئے اور وہاں پہ کام شروع کر دیا, آپ نے رہنا شروع کر دیا. اب وہ ذمہ داریاں دوہری ہیں, بہت سارے لوپ ہولز ہیں اس میں, بہت سارے نقصانات بھی ہیں. وہ بچوں کی تربیت میں وہ چیز وہ مل ہی نہیں سکتی. آپ انہیں جتنا مرضی اچھے معلم کے پاس چھوڑتے ہیں, جتنے مرضی اچھے اسکول میں انہیں داخل کروا دیں, جتنے کالج میں داخل کروا دیں, اعلیٰ تعلیم دلوا دیں, مگر جو انہوں نے اپنے بزرگوں کی زندگی کے تجربے سے سیکھنا ہے, ان کی محبت اور شفقت میں سیکھنا ہے, وہ نہیں سیکھ سکتے. اور ایک انسان کی زندگی میں اگر تربیت میں کسی بھی ایک جگہ پہ ایک پہلو میں اگر کمی رہ جائے تو وہ اس کے ساتھ ساری زندگی چلتی ہے اور نظر آتی ہے اور اسے احساس رہتا ہے. ہمیں اپنے فیملی کے اس نظام کو, اکٹھے رہنے کے اس نظام کو نہیں توڑنا ہے, اور اس کو نہ توڑنے سے بھی زیادہ خوبصورت بات ہے کہ اس کو کس طرح ہم نے جوڑے رکھنا ہے. یہی ہے ہمارے آج کے موضوع کا مقصد کہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جوائنٹ فیملی کے کیا کیا فوائد اور جوائنٹ فیملی میں جڑے ہوئے جو خوبصورت لمحات ہیں وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0213512345. اس پہ رابطہ کر کے آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے گا. میرے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں یہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, بڑے نفیس انسان ہیں اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں. یہ ایک بہتری ہے نا, اس کے لیے کام کر رہے تھے. وہ چاہے وہ ہمارے جسمانی صحت کی بات ہو, ہماری ذہنی صحت کی بات ہو, اس کے علاوہ موٹیویشنل سپیکر ہیں, ریڈیو براڈ کاسٹر ہیں, یوگی ہیں. بس پتہ چل گیا ہوگا کون ہے ہمارے ساتھ ہیں جناب یوگی وجاہت صاحب. السلام علیکم, خوش آمدید, صبح خیر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت خیریت سے ہوں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو اس موضوع پہ تم نے اتنی تمہید باندھی. بالکل جب کوئی آدمی دل سے بات کرتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پڑھ کے بول رہا ہے کہ دل سے بول رہا ہے. تو پڑھ کے بولنے اور دل سے بولنے میں فرق ہے, اور سبحان اللہ ہم خوش ہیں, اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو تم نے کہا ہے اس میں سے بہت سے پہلو تو ایسے نکل رہے تھے, دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی بول دوں, لیکن تم وہی بول رہے تھے جو میں بولنا چاہتا ہوں. نہیں, آپ کو سننے کے لیے تو ہم نے بٹھایا آپ کو آج. جزاک. اچھا, جوائنٹ فیملی سے آپ کی کیا یادیں جڑی ہوئی ہیں, ذرا اس بارے میں بتائیے. میاں جوائنٹ فیملی تو ہم نے دیکھی نہیں. آنکھ کھولی تو ابا اس دنیا سے جا چکے تھے, یعنی بس شعور پایا تقریباً میں 1-1.5 سال کا تھا, 1 سال کا تھا. تو مجھے یہ تو نہیں پتا کہ باپ کیا ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جن کے باپ نہیں ہوتے وہ بدنصیب ہوتے ہیں کہ جو کسی کی انگلی پکڑ کے نہیں چل پاتے, ان کو دیواریں پکڑ کے چلنا پڑتا ہے. تو میں وہ بچہ ہوں جس نے دیواریں پکڑ کے اپنی زندگی کا, دیوار سے مراد ہے رکاوٹیں. ہاں صحیح. بہرحال تو وہ تو نہیں دیکھا. اس کے بعد بہت مشکلات رہیں. امی نے کپڑے سیے, بڑے, ایک بیوہ عورت 26 سال کی عمر میں جب بیوہ ہو جائے تو اس کو آتا ہی کیا ہوگا. آج کل تو 26 سال کی لڑکی سوچتی ہے کہ میں شادی وادی کر لوں, پوچھتی ہے کہ شادی کا ٹائم ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی تمہاری عمر کیا ہے. میری والدہ اس عمر میں بیوہ ہوئی تھی. لیکن الحمدللہ اس زمانے میں فیملی اس طرح نہیں تھیں. فیملی کا مطلب فیملی تھی, گو کہ شاید دور رہتے ہوں لیکن نظر انداز نہیں کرتے تھے. دیکھیے ایک قریب رہنا, پاس رہنا اور نظر انداز کرنے میں فرق ہے. آگہی تھی اس زمانے میں. بلا لیتے تھے شادی میں, بیوہ عورت یتیم بچے کو بلانے سے ثواب بھی ملتا تھا, اس لیے بلاتے تھے, بلا لیتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ شادی کا کارڈ خود نہیں آتا تھا, وہ کوئی دے کے جاتا تھا کہ ہمارے گھر دے گئے, جلدی میں تھے تو دے گئے, اب آپ یہ اپنا کارڈ رکھ لیجیے. اس زمانے میں ایسے ہی چلتا تھا معاملہ. مگر انہوں نے اتنا قابل تو بنا دیا کہ اب وہ خود چل کے آتے ہیں. اب میں ضد کرتے ہیں کہ آپ نے آنا ہے. اس پہلو کو لاتا ہوں جو کہ میں نے فیملی نہیں دیکھی. فیملی کا وہ معاملہ ہے کیونکہ امی, بہن اور میں, بس یہ ہمارا اپنا فیملی تھا نا, بڑا تو کوئی تھا نہیں ہمارے ساتھ. تو مجھ میں وہ کمی خلش رہی. جس چیز کی کمی آپ میں ہوتی ہے نا, آپ پوری زندگی اس کی بھرماری کرتے ہیں, بھرپور رویہ رکھتے ہیں کہ وہ مکمل ہو جائے. میں نے زندگی میں
لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کیا، اس لیے کہ خود نہیں تھے تو میری بڑا اچھا رہا. پھر اس کے بعد شادی ہو گئی، اپنے بچے پیدا ہوئے الحمدللہ. امی تو اب یہاں سے وہ گھر میں ایک بڑا ہو گیا، امی بڑی ہو گئی، بڑی ہیں، ہم بھی بڑے ہو گئے، بچوں کے بھی بچے بھی اب بچے کا بچہ اب دادا بن گئے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو دیکھیں بڑا ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، یہ میرے خیال سے میں نے کبھی کسی ٹی وی اسٹیشن پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کسی پروگرام میں. تم نے ظاہر بات تم بے شک میرے لیے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، اور ایک بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کو یا آپ کے توسط سے سب کو کچھ بتا رہا ہو اور دل کی بات بتا رہا ہو، پہلی دفعہ بتا رہا ہو، تو بڑا سنجیدگی سے سن لیجیے گا. میں یوگا سے وابستہ ہوا اور اس کے بعد پھر کلاسز چلیں. اس کے بعد میں نے ٹیچر ٹریننگ بھی شروع کر دی، جو کہ آج کل بھی ماشاءاللہ چل رہی ہے. تو میں ٹیچرز بناتا ہوں اور اس میں 3 مہینے مجھے زندگی کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، تو بڑی اچھی آگہی ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ ان میں سے جو بچیاں بطور اسٹوڈنٹ آئیں، انہوں نے ایک جملہ بار بار مجھے کہا، مجھے حیران کر دینے والا جملہ ہے وہ، آپ کے اندر ایک خاص بات ہے سر، ایک آئیڈیل باپ چھپا ہوا ہے. جس بچے نے کبھی باپ کو نہیں دیکھا، یعنی میں باپ کے نگرانی میں پروان نہیں چڑھا ہوں. میں بڑا سوچتا تھا یار یہ مذاق کر رہی ہیں، میں نے تو باپ کو نہیں دیکھا، میں نے کبھی انگلی نہیں پکڑی ان کی، میں کبھی ان کے ساتھ بیٹھا نہیں، کبھی اسی طرح جمعے کی نماز میں کوئی سفید کپڑے پہن کے ان کے ساتھ چلتا اور جاتا جمعے کے لیے تیار ہوتا، ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ. میرے اندر باپ کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو باپ کو ہی نہیں دیکھا. مجھے لگا کہ شاید جو چیز مجھ میں کمی تھی اس کو زندگی بھر میں پورا کرتا رہا، اور اتنا کر لیا کہ اب لوگوں کے اندر وہ شیڈ نظر آنے لگے جو میرے کمی تھی. اس کا ایک پہلو اور بھی نظر آ رہا ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی والدہ ہے نا، انہوں نے بھی باپ بن کے پالا آپ. اس میں کوئی شک نہیں. سبحان اللہ، اللہ تمہیں خوب ترقی دے. تم نے اتنی خوبصورت بات کی ہے میری ماں کے لیے. پروردگار تمہیں. میں ذرا اسی حوالے سے بات کریں گے مزید کہ ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے. آج ہمارا مقصد یہی ہے اسی پہ بات کرنا. ایک وقفہ ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور آج نیوز کیفے میں ہم بات کر رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ یوگی وجاہت صاحب موجود ہیں. ان سے بڑی خوبصورت بات چیت کا ایک سلسلہ جاری ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ذرا انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام بھائی منظور الہی بلاری پور سے نیوز کیفے میں. کیا بات ہے جی منظور الہی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رحیم بھائی میں ٹھیک ہوں. بتائیں انرجی آئی ہے یا نہیں؟ کیونکہ وجاہت بھائی بھی بیٹھے ہیں تو انرجی تو آنی چاہیے. یہ ساری بھائی کی انرجی. چائے تو پیلی، اب لسی بھی آنی چاہیے. وجاہت بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ آپ آئے ہیں مان سے، دل خوش ہو گئے. اب تک دل خوش ہو گئے. اور ماشاءاللہ سے رحیم بھائی دل کرتا ہے کہ میں آج آپ کو اپنے گلے لگاؤں کہ اتنا پیارا اور زبردست قسم کا آج آپ موضوع لے کے آئے ہیں. اچھا جی، کیا بات. اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں تو بات یہ ہے کہ یہ جوائنٹ سسٹم جو ہمارے یہاں تھا، دادا دادی نانا نانی، اور ان کے ساتھ جب آپ رہتے تھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کہ جو سائڈ افیکٹ ہے بہت سے. سب سے تو بڑی بات ہے کہ ہمارا دادا دادی نانا دادی موبائل فون آ گئے. ایک گھر میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو سارے چاروں بندے اپنے ان پہ لگے ہیں، اس کی بات ہی نہیں کر رہے. جوائنٹ سسٹم اب واپس آنا. جب بھی کوئی کل شادی ہو رہی ہے تو نکاح نامے میں لکھ گی اس کو الگ سے گھر لے کے دیں گے یا نہیں، یہ الگ سے رہے گی یا نہیں رہے گی. ٹھیک. مجھے بتائیں پھر وہ دادی اور نانا نانی جو جوائنٹ سسٹم ہے وہ کیسے پروان چڑھے گا؟ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. بالکل صحیح، بہت شکریہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے منظور الہی صاحب. جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی، بہت شکریہ آپ کا. سر یہ بات میں آگے بھی کرنے ہی والا تھا کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کی خوبصورتی ہے بزرگوں کا سایہ. گھروں میں جب تک بزرگوں کا سایہ ہوتا ہے یہ سسٹم چلتا ہے. جب صرف بزرگوں کی موجودگی ہوتی ہے نا، سسٹم نہیں چلتا باس. تو اب اس میں اس وقت تو میں کہوں گا کہ وہ انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں
بڑے آسان اور خوشحال طریقے سے رہ رہے ہیں. یار میں سمجھتا ہوں یہ آخری نسل ہے جو انجوائے کر رہی ہے اس چیز کو. اگلی نسل کو تو یہ شاید نہ مل پائے, کیونکہ ابھی دیکھو میرے بھائی نے کتنی خوبصورت ایک بات کی کہ نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں پوچھتے ہیں نکاح نامے میں بھائی یہ بتائیے الگ گھر دیں گے. اور اکثر بچیوں کی شادی کرتے ہوئے جو فیمیل سائڈ ہوتی ہے, فیمنن سائڈ ہوتی ہے, بیٹی والے وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں بھائی ہم نے اپنی بیٹی کو ایک پورا گھر دیا ہے الگ سے تاکہ وہ آرام سے رہے. نہیں تو ان کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے بیٹی والوں کی بھی کہ اکثر کئی جگہوں پہ کہ جناب آپ اسے الگ گھر میں رکھیں گے, جی ہاں, ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رکھنا. بلکہ ایک جگہ میں لیکچر دے رہا تھا تو وہاں کسی نے سوال کیا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا چاہیے. میں فیملی پہ ایک میرا لیکچر تھا اور ریلیشن شپ پہ تھا, فیملی ریلیشن شپ پہ تھا. میں بتا رہا تھا کہ وہ کیسے آپ رہتے ہیں جوائنٹ فیملی کے ساتھ اور یہ وہ. کہ خاتون کھڑی ہوئی کہ آپ عجیب آدمی ہیں, میری پوری زندگی اس بات پہ گزر گئی اپنے شوہر کو قائل کروں کہ جی ہمیں اپنا گھر لینا چاہیے, وہ برابر میں بیٹھے کونیاں مار رہے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح, تو آپ لوگ ورگلاتے کیوں ہیں؟ جی میں ورگلانے کی بات نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں رشتے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. نہیں اب پورے وقت یہ گھر جا کے نا میری جان کھائیں گے اور کہیں گے دیکھو وہ صحیح کہہ رہے تھے. میں نے پورا وقت جملہ سنیے گا, پوری زندگی لگا دی اپنے شوہر کو سمجھانے میں کہ مجھے گھر لینا ہے, الگ سے ہمیں گھر لینا ہے. پوری زندگی کو بے رنگ بنانے میں گزار دی, اور وہ محفل میں کہہ رہی ہیں کھڑے ہو کے کہ اب آپ نے میرے لیے مصیبت کر دی, میرے شوہر جو ہیں ان کو آپ نے کچھ پوائنٹ دے دیا, اب یہ میری جان کھائیں گے. دیکھیں میں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا, وہیں سے شروع کرتا ہوں. جب میں نے اپنی ٹیچر ٹریننگ کی اور لوگوں نے کہا آپ میں باپ چھپا ہوا ہے تو میں ڈر گیا, یہ مذاق اڑا رہے ہیں. میں وہ بدنصیب ہوں جس نے باپ کو نہیں دیکھا تو اس کی کمی کو ہر جگہ دیکھا, اس کی موجودگی کو ہر جگہ دیکھا, اپنی موجودگی کو, اس کی موجودگی کو اپنی کمی سے دور کر کے اپنے اندر وہ رنگ ڈال دیے کہ مجھے نہیں پتا لیکن میں لوگوں کو اچھا باپ جیسا لگتا ہوں. خدا کے لیے جب رشتے چلے جائیں تو پھر لباس اوڑھنے سے فائدہ نہیں ہے, جب وہ ہوں تو ان کو مان دو. آج میں سوچتا ہوں میرے والد ہوتے ہیں ان کے پیر دھوتا, لوگ ماں کے دھوتے ہیں نا, میں اپنے والد کو دھوتا, وہ کہ میری ماں میرے لیے, اچھا میری امی بھی کیونکہ کینیڈین ہے, وہ کینیڈا میں نہیں ہوتے تو سب کو احساس ہو جاتا. بٹ دیکھو یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سکھانا ہے کہ جب وہ ہونا احساس ہو. اچھا تم نے کتنی پیاری بات کی, سایہ. جی ہاں. اچھا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ذرا اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا. مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت رشتہ داروں کا جو نظام تھا نا وہ تھوڑا سا مختلف تھا. انہوں نے موبائل کی جو بات کی ہے نا, اس نے بڑا ستیہ ناش کیا ہے ہمارے اس سارے سسٹم کا. کبھی شادی بیاہ کسی کا ہوتا تھا نا, کسی بچی کا, تو خود وہ آتے تھے اور اہتمام کے ساتھ آ کے دیتے تھے, اور گھر میں ایک آدھ دن رہ کے بھی جاتے تھے دوسرے شہروں سے. پھر گرمیوں کی چھٹیوں میں دور دراز جو ہے وہ جایا کرتے تھے. ہر کوشش ہوتی تھی سب کی کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ بھی اور دوسرے بھی کسی طرح مہینے ڈیڑھ مہینے کی چھٹی نکال کے وہ 5 دن 10 دن سارے رشتہ داروں کی طرف جانا رہنا, اور بڑی انہوں نے بازو کھول کے ویلکم کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے گھر رہنے آیا ہوا ہے مہمان. اور رشتہ داریاں تو صرف ملنے ملانے سے ہوتی ہیں, اور رشتے جو ہیں وہ آپ یہ تو دور کی رشتہ داریوں کی بات کر رہا ہوں, جو قریبی رشتے ہیں جس میں بہن بھائی ماں باپ بھابھی یہ سارے جو یہ رشتے بھی جب تک وہ احساس ہی نہ ہو, وہ پیار ہی نہ ہو, تو پھر اکٹھے رہ کے تو وہ صرف برتنوں والا شور ہی ہے, وہ چنگاڑیاں ہی. فہیم میاں بات یہ ہے, وہ بڑا پرانا جملہ ہے, بڑا پاورفل جملہ ہے کہ رشتے احساس کا نام ہے. اگر احساس نہیں ہے تو حضرت یوسف کے بھی تو بھائی تھے, ہاں نبی کے بھائی, ان کو احساس نہیں کہ بھائی کون ہے میرا, ان کو کنویں میں ڈال دیا. احساس کی بات ہے. اگر رشتوں میں سے احساس نکل جائیں تو وہ برادر یوسف بن جاتا ہے. اگر رشتوں میں سے احساس نکل جائے تو برادر یوسف بن جاتے ہیں. اگر رشتوں میں سے اور انسان کی زندگی میں احساس نہ ہو کہ وہ کس سے وابستہ ہے تو پھر بہت بڑا جملہ کر رہا ہوں, اللہ مجھے توفیق دے کہ یہ وہاں تک پہنچ جائے جن کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر انسان کو رشتوں اور نعتوں اور جڑنے سے وابستگی کا احساس ختم ہو جائے پھر شام میں ایک بازار بھی لگ جاتا ہے. اللہ, کچھ قافلے چلتے ہیں اور بے ردا چلتے ہیں. یہ احساس کی بات ہے. اگر احساس نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. نہ آل رسول کو کوئی پہچاننے والا ملے گا,
ना कोई जानने वाला, एहसास की बात होनी चाहिए। और जिनको एहसास होता है उनसे लोग पूछते हैं कि इतना अरसा हो गया तुम्हें अब भी याद है। एहसास की बात है ना। एहसास का एक ताल्लुक हमारे हसास होने से भी तो है, बेहिसी से भी हो गया है ना। उसका परख देखिए। हमने मोबाइल उठाया और अपने आप को समझा कि हम सब कुछ तो जानते हैं अब, तो अब हमें जानने की ज़रूरत नहीं पड़ी रिश्तेदारों से, बुज़ुर्गों से। ये जो बुज़ुर्गों की आपने बात की, ये कौन है? ये हैं तजर्बा। बुज़ुर्ग कौन होते हैं? तजर्बा जी होते हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब हमने सोचा नेट पे है तो सही। अब नेट से जो तजर्बा हम ले रहे हैं वो है जो डाला गया है, जो महसूस किया गया है, वो नहीं है। वो नहीं। अच्छा, एक कॉलर हमारे जी, साथ, प्लीज़। इन्हें जल्दी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज खान साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आज मेरी पहली कॉल है और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश रहेगी कि आपसे राब्ते में रहूं। और ये मैंने आज पहली दफ़ा आपका प्रोग्राम देखा टीवी पे, तो मैंने कहा कॉल मिलाता हूं। बहुत शुक्रिया। और बहुत प्यारी बातें, और माशाल्लाह आपका लहजा बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत प्यारी बातें हो रही हैं। और ये जो भाई हमारे बैठे हुए हैं, जो एक साथ फैमिलियां जो होती हैं, ज्वाइंट सिस्टम, वो रफ्ता रफ्ता मतलब दूर होते जा रहे हैं। मतलब अब जिस तरह एक कॉलर ने कहा कि जी शादी के साथ ही कहते हैं कि अलग रहेंगे, अलग रहने से बहुत सारे नुकसानात हैं। मैं खुद माशाल्लाह, हम 6 भाई हैं और हम सब एक साथ रहते हैं। अरे वाह, सुभान अल्लाह। अब ये हालत है कि जब भाई जो है उसका बच्चा बीमार है और वो ड्यूटी से आया, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, तो मैं उसे कहता हूँ नहीं यार आप रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ, आप रहने दो। मेरी तबीयत खराब भी है तब भी मैं जा रहा हूँ। कोई घर में मसले मसाइल है, नलका खराब है, कोई वो है। रात को हर मगरिब के बाद हमारे घर में नीचे वालदा के पोर्शन में आके सारे भाभी आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं, गेट टुगेदर गैदरिंग लगी रहती है। इससे मैं लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपस में जितने भाई और बहनें हैं, आपस में ताल्लुक रखें, आपस में राब्ता रखें। जब आप अपने आपस में राब्ता रखेंगे, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे से मुलाकातें होंगी, तो बच्चों में भी आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। और बच्चों में जब मोहब्बत बढ़ेगी तो आपके आगे जो रिश्तों का मसला है वो भी हल होगा। क्योंकि अब जब आप देखें, हर भाई के बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। अब कितना अच्छा होगा कि एक भाई के घर से वो एक पोर्शन से उठे और दूसरी पोर्शन में चली जाए, और वो वाले के उठ के यहाँ से यहाँ आ जाए, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। ये तब होगा जब आप एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएंगे। आपने कोई मीठी चीज बना ली, आपने उसे भेज दी, भाई ये कल में खाना आज आपके लिए भेजा है। इस चीज से ये फायदा होगा कि आपके आगे जो मैं लेडीज को भी ये खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि जी आप जो ये 10-15 साल के जो कहते हैं कि जी हम अलग हो जाएं, अलग सेपरेट जिंदगी और मजा है, खुदारा 10-15 साल के मजे के चक्कर में ना लगे। आगे जो ये बच्चों का मुस्तकबिल है, क्योंकि 10-15 आपने बिल्कुल सही कहा रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अल्लाह ताला आपके इस जो फैमिली का जो निज़ाम है इसको बरकरार रखे, और बाकी लोग भी इससे मुतासिर होकर इसी की तरफ ही और बढ़ें, और जो तोड़ने का सोच रहे हैं वो जोड़ने की तरफ ही सारी तवज्जो लगाएं। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वक्फे से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे इसी मौजू के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज प्रोग्राम के इस हिस्से का हमारा मौजू है जॉइंट फैमिली सिस्टम। योगी वजाहत साहब हमारे साथ हैं, और वजाहत भाई से बड़ी खूबसूरत बातचीत का सिलसिला जारी। एक और कॉलर हमारे साथ है जिसे भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैमूना बात कर रही हूँ, शादमान कराची से। आपको खुश आमदीद कहते हैं मैमूना साहब। जी जी बहुत शुक्रिया। पहले तो बात ये कहनी है कि मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में कॉल करती हूँ, अक्सर बहुत अच्छे प्रोग्राम आपके चल रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। और आज जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं योगी वजाहत साहब से एक बात करना चाहती हूँ। प्लीज। पिछले 10 साल से मैं इन्हें देख रही हूँ, माशाल्लाह ये जैसे 10 साल पहले थे वैसे ही आज हैं। और मैं 10 साल से इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा हो नहीं पा रहा। मेरी इनसे ये गुजारिश है कि ये इतनी दूर रहते हैं, इतनी दूर इनका ये सेंटर जहाँ पे ये योगा वगैरह करवाते हैं, सिखाते हैं। मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में रहती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि प्लीज़ आप इस तरफ ही आइए।
ہم لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ہم لوگ اتنی دور نہ جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں. آپ اس علاقے میں ایک سینٹر کھولیے, میرے بچے بہت بیمار رہتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ اس طرح سے صحیح ہوں بجائے میڈیسن پہ آنے کے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بات ان سے مجھے کہنی ہے. دوسرا جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے کہ اکٹھے رہنے کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے گھروں میں, تو میں رہتی میں اکیلی ہوں, لیکن میں بڑی مجبوری میں اکیلی رہی ہوں. لیکن میں حقیقتاً پسند کرتی ہوں کہ جب سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں اس میں 50 طرح کی پریشانیاں آتی ہیں لیکن 100 طرح کی سہولتیں بھی ہوتی ہیں. بے شک بے شک. اور یقین کیجئے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ آج تعلیم بہت ہے, ہر جگہ تعلیم ہے, ہر جگہ اسکول قائم ہے, لیکن تہذیب کہیں نہیں رہ گئی. اور تہذیب جو ہے وہ صرف بزرگ سکھاتے ہیں, جو ادب احترام بزرگ دیتے ہیں, جو ایک دوسرے سے مان کا رشتہ ہوتا ہے جو بزرگ دیتے ہیں, وہ کوئی بھی نہیں دیتا. اور ہم لوگوں نے موبائل پر فون کر کے حال چال پوچھ لیا تو یقین کیجئے دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کسی سے بات کرنے کا. یہ بے حسی کا عالم ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بہت لوگ آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں, میری یہ گزارش ہے کہ اگر لوگ یہ پہلے ہی فیصلہ نہ کر لیا کریں کہ بچی کی شادی ہونی ہے تو یہ الگ رہے گی, پہلے ہی یہ فیصلہ نہ کر لیں, بلکہ جب بچی کی شادی کریں, جب بچے کی شادی کریں, کچھ عرصہ وہ اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ بچے رہیں, تاکہ وہ طور طریقے رسم و رواج روایات تہذیب و تمدن جو چیزیں ہمارے بزرگوں کے چہرے کی جھریوں میں شامل ہے نا وہ ہم تک آ سکے. میں میری یقین کریں میری والدہ حیات ہے ماشاءاللہ سے, اور میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ جب بھی وہ آئیں, میں کراچی رہتی, میری والدہ سکھر میں, جب بھی وہ آتی ہے میرا دل چاہتا ہے, میں بچوں سے کہتی ہوں کہ نانی کے پاؤں دباؤ اور ان سے پچھلی کہانیاں سنو, ان کے پاس بیٹھو, کیونکہ جو چیزیں ان کے پاس ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہیں. لہٰذا جب تک ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, ان سے بات نہیں کریں گے, ان سے دعائیں نہیں لیں گے, ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے, ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میرا ایسا ماننا ہے. اور یقین کیجئے کہ میں پچھلے 10 سال سے 12 سال سے میں خود میرے بچے بیمار ہیں, میں خود بھی بہت بیمار رہی ہوں, تو ہاسپٹلس میں میرا آنا جانا بہت لگا رہتا ہے. جہاں میں کہیں کوئی بزرگ دیکھتی ہوں میں سیدھا ان کے پاس چلی جاتی ہوں, اور میں ان سے جا کے صرف اتنا کہتی ہوں کہ آپ تکلیف میں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میں آپ کے پاس بیٹھ کر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو یہ تکلیف ہے, آپ یہ بتائیں آپ کے بزرگ کیا نسخے استعمال کرتے تھے اور آپ کیا کرتی تھی. آپ یقین جانیے نہ صرف وہ نسخے بتاتی ہیں بلکہ وہ اتنا خوش ہوتی ہیں, اور وہ اس قدر مطلب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی ہے. یقین کیجئے میں ایسے حالات اب دیکھ رہی ہوں اس کراچی میں, کیا کہیں بھی چلے جائیں, ساتھ والے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سوائے مسجد کے اعلان کے کہیں پتہ نہیں چلتا کہ کوئی مر گیا. ساتھ والا گھر بتانا پسند نہیں کرتا کہ ہمارے گھر میں موت ہو گئی ہے, کوئی آج ہے. یہ بے حسی کا عالم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بے حسی اسی لیے آئی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے, ایڈی سینٹرز میں ڈال دیا ہے, دوسرے بنے ہوئے گھروں میں ڈال دیا ہے, اور جب بزرگ گھر سے چلا جاتا ہے نا تو رحمت چلی جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تھینک یو سو مچ میمونہ صاحبہ, آپ نے نہایت خوبصورت اضافہ کیا ہمارے آج کی اس گفتگو میں. اور واقعی یہ بے حسی کا عالم ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں, مسلمان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا بڑے فخر سے سب, اور ہمارے اس ملک میں ہم بوڑھوں کو سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور اچھی پتہ نہیں دنیاوی طور پہ کس طرح ہم انہیں اچھی فیملی کہہ دیتے ہیں. ان فیملیز کے جو بزرگ ہیں وہ اولڈ ایج ہوم میں رہ رہے ہیں. تو یہ معیار یہاں تک پہنچ چکا ہے, بات یہاں تک آ چکی ہے. اگر جو لوگ ابھی بھی فیملی سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں, اور آپ بس ساری کوشش یہ ہونی چاہیے کسی طرح یہ سسٹم ٹوٹے نا. 50 نقصان ضرور ہیں, بقول آپ کے 100 فوائد بھی ہیں. یہ جو 100 فوائد ہیں یہ کیا کیا ہیں, ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. پروگرام کا وقت کوئی پتہ نہیں کس ٹائم ایک بری سی آواز میرے کان میں آ جائے. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کالرز کا. پہلا پروگرام ہے جس میں کالر کو یہ اتنی اچھی گفتگو سن رہا ہوں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے چپ رہنا چاہیے اور سننا چاہیے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں کالرز کو دیکھ رہا ہوں کہ کیا خوبصورت بات کی ہے ماشاءاللہ سب نے, اللہ خوش رکھے. دیکھیں بے شمار فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا اتنا زیادہ آپ کا کام بڑھ جاتا ہے, آپ بانٹ لیتے ہیں, یہ پتہ بھی نہیں چلتا. کسی نے نیچے سے موٹر چلا دی تو اوپر جا کے کسی نے دیکھ لیا, تو وہ جو درمیان کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے نا کہ اوپر جا کے دیکھ لو موٹر میں پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, بس
یہ جو درمیان کا فاصلہ ہے یہ رشتوں سے اور موجودگی سے حل ہوگا. صحت کی بات ہوتی ہے, دیکھیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ میری بہن نے کہا ہے وہ ہے تربیت کا منتقل ہونا. یہ کہیں سے نیٹ سے نہیں ہوتی, یہ بزرگ سے پتہ چلے گا. یہ پتہ چلے گا کہ اگر کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو آلو ڈال کے یا کوئلہ ڈال کے اس کو کون کم کرے گا, یہ وہی بتائے گا جو تجربہ رکھتا ہے. صحیح بات ہے. یہ وہی بتائے گا کہ اگر بخار ہے تو تم گھبرانے کی ضرورت نہیں, پٹی رکھ لو, پیر کو کپڑے سے دھو لو, یہ کر لو, یہ کون بتائے گا. کھانسی ہو گئی تو شہد میں کالی مرچ کیسے ڈال کے کھانی ہے, یہ کون بتائے گا. یہ نیٹ بتائے گا, تو نیٹ تو پتہ نہیں کیا کیا بتائے گا آپ کو. یہ صرف بزرگ بتائیں گے کہ کیسے زندگی گزارتے ہیں. دیکھیے زندگی گزرنا اور زندگی بسر کرنے میں فرق ہے. زندگی اکیلے گزاری جاتی ہے, بسر سب کے ساتھ کی جاتی ہے. یہ جو جوائنٹ فیملی ہے نا, یہ زندگی بسر کراتی ہے, گزارتی نہیں ہے. گزرتی تو کتے کی بھی ہے. لہٰذا رشتوں کا احترام ہو. اور اس سے ایک اچھی بات جو میں سمجھتا ہوں, دیکھیے کائنات میں ہم جنت میں چین سے تھے نا, یہاں بھیجے کیوں گئے؟ یہاں بھیجے گئے فیملی کے ساتھ مشاہدے کے لیے. تو مشاہدہ زیادہ اچھا ہوگا جب سب مل کے رہیں گے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ زندگی گزارنے میں اور بسر کرنے میں بڑا فرق ہے. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. بڑی خوبصورت باتیں آج آپ دوستوں سے بھی ہوئیں جن کے ساتھ آج کال پہ بات ہوئی. اور میں خاص طور پہ صرف ان لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا یہ اپنے پروگرام کے اختتام پہ کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتے ہیں, ان بزرگوں سے دور رہنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائیے کہ آپ بھی بڑھاپے میں آپ اکیلے ہوں گے. آپ کی اولادیں, آپ کا پورا خاندان, جو آپ کی اپنی ساری زندگی کی جو کمائی محنت, وہ جو سارے لوگ ہیں نا, سب سے قیمتی لوگ, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اگر آپ اکیلا رہنا چاہتے ہیں تو آپ پروموٹ کیجئے اپنی اکیلی زندگی کو, اور اگر آپ واقعی خوبصورتی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر جوائنٹ فیملی سسٹم کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجیے. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.